بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچنگز، اسلامی تعلیمات کے فنڈامنٹل گولز، پرائمری ایمز جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے فیتھ، بلیف، لائف، فیملی، پراپرٹی کو پروٹیکشن دینا۔ اسلامی تعلیمات کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو، ایمان کو، عقیدے کو، نسل اور خاندان کو اور اس کے مال کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ علماء نے مستقل کتاب مقاصد الشریعہ پہ لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جان، مال، بال بچوں کی حفاظت کا ایک سامان گھر کی دیواریں اور چھت بھی ہوا کرتا ہے۔ کسی کے جیب میں بھی بلا اجازت ہاتھ ڈالنا پسندیدہ اور اچھی بات نہیں۔ تو گھر میں یوں ہی آدمی چلا جائے، یہ کہاں اچھی بات ہو سکتی؟ اللہ نے اس کی بھی تعلیم دیا اور سلیقہ بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ کسی اور کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو جایا کرو۔ اسلام، قرآن نے یہ تعلیم دیا ہے کہ اجازت مانگو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، بیل بجاؤ، جو بھی طریقہ ہے اس علاقے کا، وہاں کے رہنے والوں کا ایک دوسرے سے اجازت لینے کا، اپنے آنے کی اطلاع دینے کا، وہ طریقہ اپنایا جائے۔ یہ اسلام، اللہ کہتے ہیں پھر ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے کہ آدمی کی عزت، آدمی کی آبرو، ماں بہن بیٹیوں کے سروں کا آنچل اور اس کا وقار ایک ایسی چیز جس کی خاطر غیرت مند لوگ جان لے بھی لیا کرتے ہیں اور جان دے بھی دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے، غیرت ہی مر جائے، انسان شرم حیا دھو کے پی جائے تو اس کی بات نہیں کی جا رہی، جسے حدیث پاک میں دیوس کہا گیا کہ اسے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ کوئی بھی ایرا غیرہ نہ تو خیرہ بات کرے، ساتھ میں آئے، گھر میں آنا جانا شروع کر دے اور اس کے پیشانی پہ بل نہ آئے، اس کی غیرت کو جوش نہ آئے۔ تو اسی لیے اسلام نے اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ کو بڑے اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ تم گئے کسی کے ہاں، اجازت مانگا، اس نے کہا جی آ جائیے تو بڑی اچھی بات، دروازے پہ جاؤ تو اندر نہ جھانکنا شروع کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ، درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکنے لگے اور گھر والا اس کی آنکھ کھوڑ دے تو اس کا کوئی جرم نہیں۔ دوسری روایت میں کہ پتھر مار دے اگر اس کو تو کوئی خطا نہیں ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ کسی کے گھر جاتے تو دروازے سے دائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادت کہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے، بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند ہے، کیمرہ لگا ہے، دوربین ہے، اس میں چہرہ دکھانا ہے تو ٹھیک ہے کہ سامنے یا اندر والے کو میرا چہرہ نظر آ جائے، میرا چہرہ۔ یہ پیاری تعلیمات ہیں اسلام کی، اسے اپنانے اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے بھائی ہیں جو جاب کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے یہاں گئے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور گھر والے نے کہا تھوڑا بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے، تو یہ نہیں ناراض، اچھا میں آیا چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا، ارے گھر میں تو بلا لیتا۔ اللہ کہتے ہیں نا فرجعو، تمہارے لیے زیادہ بہتر، دل کی پاکیزگی کی یہ بات۔ پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے۔ ہم لوگوں کا غم، دکھ، درد نہیں سمجھتے، اپنے مقاصد کے ہم غلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اگر اس نے کہہ دیا تو ناراض مت ہوئیے، کہ معذرت کیجئے کہ میں بے وقت آ گیا، معاف کرنا بھائی، معاف کرنا، میں بے وقت آ گیا، انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے، بہتر تو یہ آدمی اتنا آسان ہے، فون کے ذریعے پوچھ لے میں کب آؤں، آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں، میسج کر دے، کال کر دے، یہ ساری شکلیں اجازت لینے کی، میل کر دے، جتنی بھی اطلاع کی، انفارمیشن کی شکلیں ہیں، سب اجازت میں داخل۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی پبلک پیلس کی طرح،
ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹاپ ہے، لائبریری ہے، تو ایسی جگہوں پہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بینچ لگی آدمی جائے، لیکن پھر بھی اگر ان لوگوں نے کچھ رولز ٹائم کے بنائے ہیں، کچھ ان کے اصول ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اگر اس کی تعلیمات ہی ہم مسلمان اپنا لیں، معاشرتی زندگی کی لوگوں کے ساتھ سماجی طور پہ سوسائٹی میں کس طرح جینا اور رہنا ہے، تو لوگوں کو کتاب پڑھنے اور ہمارے بیانات سننے کی، اسلام قبول کرنے کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ زندگیاں دیکھ کر، لوگ زبان کی سچائیاں دیکھ کر، لوگ معاشرت کی پاکیزگیاں دیکھ کر اسلام قبول کیا کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ میں اور آپ میں ہمارا بگڑا ہوا ہمارا جو ہے اخلاق ہے، تو طے تو کریں انشاءاللہ۔ یہ اللہ تراویح سے کیوں گزرواتے ہیں پورے قرآن کو، کہ مومن کا اللہ کو جو ہے ساری دنیا کے میسج سمجھ سکتا، میرا ہی میسج اسے نہیں سمجھ میں آئے۔ یعنی مومن اور قرآن کا ایسا بھی تعلق نہ کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، مستقل یہاں درس کے حلقے لگنے چاہیے، تفسیر کے، قرآن کے احکامات کے، ایک ایک فرد کو پتہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ڈائریکٹلی کیا میسج دے کر خطاب کر رہا ہے اور مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، تو طے کریں۔ اس کے بعد بڑی چیز اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس میں کل بات ہوگی۔ اللہ نے کہا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی، کتنا پیارا مذہب، صرف اپنی بہن بیٹی ماں نہیں، ہر ایک کی ماں، ہر ایک کی بہن، ہر ایک کی بیٹی کو وہی عزت دیتا ہے جو اپنے لیے۔ ایک جماعت بیروت میں وقت لگا رہی تھی، ملاقات کے لیے باہر نکلی، آپس میں جو ہے جماعت کے ساتھی تعلیم جو ہے دین کی تعلیم پیش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کسی عورت نے بھی دیکھا یہ کیا چل رہا ہے، سننے لگی، اس کو باتیں بڑی اچھی لگی دین کی، اس نے چاہا ہاتھ ملا لیں، ان کے لیے کوئی بری بات نہیں، وہ تو بچپن سے ساتھ بیٹھنا اور حیا کو دفنانا سکھاتے ہیں۔ ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، تو وہ کہنے لگی کیا میرے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہے، تم ایسے ہی لوگوں سے نفرت کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے بہن، اصل میں جس مذہب کو فالو کرتا ہوں اس میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے، ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس بات کو سننے کے بعد چیختی اور روتی ہوئی گر پڑی۔ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس کا تو شوہر بنے گا، کیونکہ انہیں تجربہ ہے کہ نہ باپ وفادار اس کلچر کا، ویسٹرن کلچر کا، نہ باپ وفادار، نہ بیٹا وفادار، اور نہ بیٹا اور نہ بھائی اور نہ ہی شوہر وفادار، ہر ایک دوسرے سے۔ اور یہی حال عورتوں کا بھی ہے، یہی حال عورتوں کا بھی ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، نعمت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے شکر سے بھی۔ اللہ آپ نے کتنی پاکیزہ تعلیمات اپنے کرم سے، کتنا پیارا مذہب عطا کیا، کہ اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے، اور طے کریں اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات سے سجائیں گے اور سنواریں گے۔ گھر بیٹھے ہوئے نہیں زندگی میں تبدیلی آتی، اس کے لیے بیگ بستر اٹھا کر اللہ کے راستے میں بھی نکلنا پڑتا ہے۔ قدر کریں، اس کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں جانا پڑتا ہے۔ آج سنڈے ہے، آفس کی، جاب کی چھٹی بھی بہت دوستوں کی ہوگی، 11 بجے بھی اپنی مجلس اور بیان ہوگا انشاءاللہ۔ کہاں سے حیدرآباد سے لوگ آ گئے ہیں اور دیگر صوبے جات اسٹیٹ سے آ گئے، ہم اور آپ قریب کے ہیں، ایک دن تھوڑا سا نیند کمرے ہو جائے تو انشاءاللہ 11 بجے کی مجلس میں بھی آئیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔